أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. ما قبل میں جو ہم نے کل سبق پڑھا تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق کہ یہ دو صورتوں کے درمیان میں کیوں آتی ہے اور سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں، مکی اور مدنی صورتوں کے جو نام ہیں، مدنی کن صورتوں کو کہتے ہیں، مکی کن صورتوں کو کہتے ہیں، اس کے متعلق، اور الف لام میم حروف مقطعات ہیں، مقطعات کسے کہتے ہیں، پھر تین قسم کی آیتیں ہوتی ہیں، محکم، متشابہ اور مقطعات. ان کی میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی، اور آخری بات یہ تھی کہ الف لام میم اس سے مراد کیا ہے، کہ اس کا معنی کیا ہے. تو یقینی طور پر تو اس کا معنی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، ہاں اندازے لگائے گئے ہیں، قطعی طور پر اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے. جسے کہتا ہے نا یقینی علم تو کسی کو بھی نہیں ہے، چونکہ نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول نے. ہاں بعض حضرات نے لوگوں کو قرآن کے قریب کرنے کے لیے معنی بیان کیے ہیں، لیکن یقینی طور پر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہی معنی ہے یقینی طور پر. آگے دیکھیے ذالک الکتاب. ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ. الکتاب یہ ہمارے ہاں بھی لفظ بولا جاتا ہے. عربی کے اندر بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی اردو میں استعمال کرتے ہیں. لفظ عربی ہوتا ہے لیکن ہم اردو زبان میں اس کو استعمال کرتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جو یہ اردو ہے نا، یہ یتیم زبان ہے. یتیم کئی زبانوں سے مل کر یہ بنی ہے. اس میں فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے. تو ذالکہ کا معنی وہ الکتاب، کتاب. لا کا معنی ہوتا ہے نہیں. ریب کہتے ہیں شک کو. شک، ریب اس شک کو کہتے ہیں جو تردد میں ڈالے، بے چین کیے رکھے. ایک ہوتا ہے عام طور پر چھوٹا سا شک ہو جاتا ہے کسی کے بارے میں، لیکن کچھ شک ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو تردد میں ڈالتے ہیں، بے چین کر دیتے ہیں، سکون ہی نہیں آتا. فی یہ دو کلموں سے مرکب ہے. فی الگ کلمہ ہے، ہی الگ کلمہ ہے. فی کا معنی ہے میں، فی کا معنی ہے میں. ہی اس سے مراد کتاب ہے. اس سے مراد کتاب ہے. ہدن راہ بتانے والی. ہدایت دینے والی. لام
واسطے کے لیے آتا ہے، واسطے، اس کا معنی کرتے ہیں کے لیے۔ متقین، ڈرنے والے، متقین جمع ہے اور واحد اس کا متقی آتا ہے، متقی۔ کہتے ہیں نا یہ آدمی بڑا متقی ہے، وہ چونکہ ایک آدمی ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں متقی، اور جب زیادہ ہوں تو کہیں گے متقین، تو متقین جمع ہے متقی کی۔ یہ ہے لفظی ترجمہ۔ اب دیکھیں اس آیت کا با محاورہ ترجمہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، وہ کتاب، لیکن ہم اس کا معنی کرتے ہیں یہ کتاب۔ معنی کیا کرتے ہیں ہم؟ یہ کتاب۔ حالانکہ ذالکہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ، تو معنی ہونا چاہیے تھا وہ کتاب، لیکن کرتے ہیں کہ یہ کتاب، اور یہ کے لیے آتا ہے ھذا، ہونا چاہیے تھا ھذا الکتاب لا ریب فیہ۔ کتاب تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے سامنے ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ھذا الکتاب، یہ کتاب، لیکن استعمال کیا کیا ہے؟ ذالکہ، وہ کتاب۔ ایسا کیوں کیا؟ اشکال ہے کہ ذالکہ تو دور کے لیے آتا ہے، دور کے لیے، اور ھذا قریب کے لیے آتا ہے، تو کتاب تو قریب ہے، ہونا چاہیے تھا ھذا الکتاب، یہ کتاب، لیکن ہے کہ ذالک الکتاب۔ یہ ذالکہ دور کا، اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں، کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی عظمت اور شان اور بلندی کو بیان کرنے کے لیے، قرآن کی عظمت اور شان اور بلندی کو بیان کرنے کے لیے ذالکہ اس میں اشارہ بعید استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم معنی کیسے کرتے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ذالکہ دور کا اشارہ استعمال کیا ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بڑی شخصیت ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہو نا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ قریبی بیٹھا ہوتا ہے، یہ وہ آدمی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا یہ وہ بچہ ہے جس نے ٹاپ کیا ہے۔ تو کسی بھی چیز کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے کبھی ایسا بھی طریقہ اپنایا جاتا ہے، تو قرآن سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہے، اس سے عظمت والی چیز تو کوئی نہیں ہے، اس سے اونچی کسی کی شان نہیں ہے، تو اس کی عظمت، اس کی شان اور بلندی کو بتانے کے لیے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔
لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت دیتی ہے، راہ بتلاتی ہے، ہدایت ہے، کوئی معنی بھی کر لیں آپ، للمتقین، متقین کے لیے، تو ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اشکال، جو کوئی اشکال آتا رہے گا نا میں آپ کو لکھوا دیا کروں گا، اشکال کہ اس کتاب میں تو بہت سو کو شک رہا ہے، مشرکین کو شک تھا، منافقین کو شک تھا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جواب، شک کے دو سبب ہوتے ہیں، کبھی تو اس چیز میں نقص ہوتا ہے جس کی وجہ سے شک ہو جاتا ہے، اور کبھی اس چیز میں نقص نہیں ہوتا، بلکہ شک کرنے والے کی کم عقلی، کم فہمی، کجروی کی وجہ سے اس کو شک ہو جاتا ہے، یعنی نقص اس چیز میں نہیں بلکہ شک کرنے والے میں ہوتا ہے، تو یہاں جو کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی نقص نہیں ہے کہ جس میں شک کیا جائے، بلکہ شک کرنے والوں کے خود اپنے فہم میں نقص ہے، شک کرنے والوں کے اپنے فہم میں نقص ہے، اسی لحاظ سے یہ فرمایا ہے، تو اشکال یہ ہوتا تھا کہ قرآن میں تو یہی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جبکہ شک تو لوگوں کو تھا، مشرکین مکہ ایمان نہیں لائے ان کو بھی شک تھا، منافقین ایمان نہیں لائے ان کو بھی شک تھا، آج بھی لوگوں کو شک ہے،
تو اس کا جواب یہ تھا کہ شک کی دو قسمیں، دو سبب کہہ لیں۔ کبھی چیز میں نقص ہوتا ہے، جو چیز ہوتی ہے نا اسی میں نقص ہوتا ہے، لہذا شک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی چیز میں نقص نہیں ہوتا بلکہ شک کرنے والے میں نقص ہوتا ہے، اس کی عقل ہی مکمل نہیں ہوتی، اس کی عقل ہی ناقص نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا آج بھی نا آپ کسی ایسے دیہات میں چلے جائیں کہ وہاں کے لوگ شہروں میں نہیں آتے، آپ جا کر انہیں کہیں کہ دیکھو ہمارے شہر میں جہاز ہے، جہاز جس میں 100 200 300 400 500 بندے بیٹھتے ہیں، وہ لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہوا میں اڑتا ہے۔ آپ کسی دیہاتی بابے کو بتلائیں گے نا، اللہ پاگل نہ ہو تو سوئی کو اگر ہم لٹکائیں اور اوپر سے چھوڑیں تو سوئی ایک چھوٹی سی لوہے کی بنی ہے، وہ تو نیچے گر پڑتی ہے، اور اتنا بھاری جہاز وہ آسمانوں پر اڑ رہا ہے۔ اب پاگل نہ ہو تو کہاں سے آگے ہمارے علاقے میں پاگل بنا کر بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں۔ اب دیکھو چیز میں نقص تو نہیں ہے، اس کے عقل میں نقص ہے کہ اس کی عقل میں یہ چیز آئی نہیں، تو ہم کہیں گے جہاز میں نقص نہیں بلکہ شک کرنے والے میں نقص ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کا علم ہی اتنا بیچارے کا۔ تو جنہوں نے قرآن میں شک کیا ان کے اندر علم کی کمی، فہم کی کمی تھی، نقص ان کے اندر ہے، میرے رب کے کلام میں نقص نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں آج تک عیب نہیں نکال سکا۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، راہ بتلاتی ہے متقین کو۔ متقین کے دو معنی آتے ہیں، ڈرنا اور بچنا۔ متقی کا معنی یعنی متقین ہے نا ڈرنے والے، بچنے والے۔ کہیں معنی کرتے ہیں ڈرنے والے اور کہیں معنی کرتے ہیں بچنے والے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ایک معنی یہ ہے، یہ یوں بھی کہہ لے کہ راہ دکھاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ اب ایک اشکال ہوتا ہے، اشکال کہ متقین تو پہلے ہی کامیاب ہیں، ہدایت تو یہ گمراہوں کے لیے ہونی چاہیے تھی، جو گمراہ ہیں یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہونی چاہیے تھی۔ گمراہوں کو یہ راستہ دکھاتی کہ تم غلط جگہ پر چل رہے ہو۔ متقین تو کامیاب ہیں، ان کو ہدایت کی کیا ضرورت؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ مطلب آیت کا یہ ہے کہ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اس سے صحیح نفع اٹھانے والے متقین ہیں۔ وہ جو سنتے ہیں عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
جبکہ گمراہ لوگ تو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اس لیے کہا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا جواب کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، تقوی کی جانب چلتے ہیں، تقوی حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ کتاب ہدایت کی جانب لے جاتی ہے۔ یہ مراد ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کو دو معنی بیان کیے ہیں۔ اشکال تو یہی ہوتا ہے کہ یہ متقین کو راہ دکھاتی ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، حالانکہ ہدایت کی ضرورت تو گمراہوں کو ہے۔ متقین تو کامل ہو چکے ہیں، وہ کامل درجے پر پہنچ چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ ہدایت ہے گمراہوں کے لیے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو ہم جواب میں کہیں گے ایک جواب کہ مطلب یہ ہے کہ اس سے نفع اٹھانے والے اصل متقین ہوتے ہیں۔ وہ سنتے ہیں نا، اچھا یہ کام کرنے والا، یہ کام چھوڑنے والا، وہ فوراً عمل شروع کر دیتے ہیں۔ گمراہ آدمی کو ہزار کہتے رہو، بتاتے رہو، وہ یہ قرآن میں نماز کا حکم ہے، ایک کان سے سنے گا دوسرے سے اڑا دے گا، ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ پورا قرآن لوگ سن لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو اصل نفع اٹھانے والے متقین ہیں جو کامل ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے متقین سے مراد ڈرنے والے، بچنے والے، تقوی کے لیے کوشش کرنے والے، تقوی کی طرف جانے والے، جن کو فکر لاحق ہو جائے کہ ہم نے بس اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، لہذا وہ قدم اٹھا لیتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن ان کو راہ دکھاتا ہے اور ان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، بچنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب یہاں سے متقین کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ آگے ان کی 5 صفات کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور باقی صفات قرآن پاک میں اور مقام پر موجود ہیں۔ یہاں پر الذین سے متقین کی 5 نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور یہ صرف 5 نشانیاں نہیں ہیں،
یہاں پر 5 بتائی گئی ہیں، دوسرے مقام پر اور بھی قرآن پاک میں موجود ہیں، ساری ایک ہی جگہ جمع نہیں کر دی گئی۔ تو یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جی ہاں جی، اگر تقویٰ ہمیں حاصل ہو جائے نا، مجھے یا میری بہنوں بیٹیوں کو اگر حاصل ہو جائے تو حقیقت بات ہے اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں یاد رکھیں۔ دین کے اندر اس سے بڑی ڈگری، یہ سب سے اونچی ڈگری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم سب میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو اتقاکم تم میں سے بڑا متقی ہے۔ مال نہیں، مکان نہیں، ذہانت نہیں، جو جتنا زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے۔ اچھا ایک اور چیز بھی لکھ لیں آپ نے، تقوی کے علماء نے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ تقوی کے علماء نے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، شرک اور اس کی تمام اقسام سے بچنا۔ شرک اور اس کی تمام اقسام سے بچنا۔ نمبر 2، کبیرہ گناہوں سے بچنا اور صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کو بار بار نہ کرنا۔ تیسرا درجہ، شکوک و شبہات والی چیزوں سے بھی بچنا۔ جو آدمی ان تینوں درجوں پر عمل کرتا ہے وہ بڑا متقی ہے۔ تو دیکھو درجے ہوتے ہیں نا، اولیاء اللہ کے درجے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے درجے ہیں، سب سے بڑے نبی، سب سے افضل نبی ہمارے آقا علیہ السلام ہیں، اور صدیقین میں سب سے اونچا درجہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اولیاء اللہ میں بڑے بڑے درجے ہوتے ہیں، کوئی بڑا ولی کوئی چھوٹا ہے، اس طرح متقین تقوی کے درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے شرک سے بچنا۔ شرک بڑی اقسام ہے شرک کی، بہت زیادہ اس کی اقسام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھنا، قبروں کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز دینا۔ اور دوسرا درجہ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کے بارے پتہ ہونا چاہیے ہمیں۔ کون کون سے گناہ بڑے ہیں؟ ہم نے الحمدللہ قرآن پاک شروع کیا ہے تو آ جائیں گے آپ کے سامنے، سب معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، چھوٹے گناہ کون سے ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا، بڑے گناہوں سے، اور چھوٹے بار بار نہ کرنا۔ ہو جاتی غلطی، ایسی بات نہیں، انسان ہے، فوراً استغفر اللہ، گناہ ہو جاتا، ہم نبی تھوڑے ہیں، ہم نبی نہیں ہیں کہ گناہوں سے معصوم ہو، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، فوراً توبہ، اللہ معاف کر دے، بس جیسے غلطی ہو معافی مانگی، فوراً تقوی کی سیڑھی پر چڑھ گئے۔ گناہ کرنے سے انسان تقوی کی سیڑھی سے اتر جاتا ہے،
لیکن توبہ کرنے سے پھر دوبارہ سیڑھی پر چڑھ جاتا ہے۔ توبہ کا سہارا نہ کبھی چھوٹے، توبہ کا دروازہ کبھی نہ چھوٹے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ حرام سے بچتا ہے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے، چھوٹے سے یہاں تک کہ شبہات والی چیزوں سے بھی بچتا ہے۔ ہاں یہ چیز تو شبہ میں آ گئی ہے، باقی شبہات کی بڑی صورتیں ہوتی ہیں، وہ انسان کو آہستہ آہستہ معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو جو آدمی ان تینوں درجوں کا خیال کرتا ہے وہ بڑا متقی ہے۔ تو بہرحال آج میں نے آپ کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں نے آپ کو اس کا ترجمہ لفظی با محاورہ اور اس کے اندر چونکہ 3 اشکال بھی بڑے بڑے آگے تھے، کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تھوڑا ہو جائے سمجھ کر ہو جائے، عمل آ جائے، یہ بہت زیادہ بہتر ہے اس بڑے سے کہ جس میں عمل نہ آئے، سمجھ نہ آئے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم سبق کو بڑھاتے جائیں گے، بار بار چیزیں آتی چلی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔